بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نوہم جماعت کی کتاب اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، جو کہ صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے، پڑھیں گے، جس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو کے صاحب طراز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری اور نعرین خیال خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی تصنیف آب حیات کا لیا گیا ایک سبق شاعروں کے لطیفے بھی ہیں، جس کے مطالعے کے بعد طلباء کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمارے شاعروں کا حس مذاق کس قدر تیز ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہیں، اور مختلف شاعرہ کرام کے آپس میں تعلقات کا بھی اس سبق کے مطالعے کے بعد مختلف شاعرہ کرام کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بھی طلباء کو آگاہی حاصل ہوگی، اور مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے بھی متعارف ہوں گے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار یعنی بحث، لڑائی میں طول یعنی لمبا کیا۔ دو شخصوں میں بحث شروع ہوگی میر اور مرزا کے کلام میں۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے یعنی پیروکار۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی میر اور مرزا دونوں ہی بہت اچھی شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ہے، یعنی دونوں ہی بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن دونوں کے کلام میں فرق یہ ہے کہ میر صاحب کے کلام میں یعنی افسوس اور دکھ کا پہلو زیادہ ہے، اور مرزا صاحب کا کلام ہے، یعنی مرزا صاحب کے کلام میں خوشی پائی جاتی ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سوہدا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ بالیں یعنی سرہانے، خدام خادم کی جمع۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے یعنی حمایتی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، یعنی سارا قصہ بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہ ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے، یعنی تعریف ان کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دن سوہدا مشاعرے میں بیٹھے تھے، یعنی مشاعرہ کسے کہتے ہیں؟ شاعروں کی محفل کو کیا کہتے ہیں؟ مشاعرہ کہتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12 سے 13 برس کی عمر، یعنی 12 یا 13 سال کے تھے۔ ان نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے یعنی چھالے۔ گرامی کلام پر سوہدا بھی چونک اٹھی، یعنی گرامی کلام بہت اچھے کلام، اتنا اچھا مطلع سن کر سوہدا بھی چونک اٹھی، یعنی حیران ہو گئے۔ پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادے ہیں۔ سوہدا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا
اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکے جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاء اللہ خان جرات کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ یعنی انشاء نے جرات سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اتنا سر جھکائے کیا سوچ رہے ہو؟ جرات نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جرات نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک مصرع آیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری کسی غزل کا یہ مطلع یعنی پہلا شعر بن جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرات نے کہا خوب مصرع ہے، مصرع تو بہت اچھا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے، یعنی کہ تم اس کے ساتھ اپنا کوئی مصرع ساتھ ملاؤ گے اور اپنا شعر بنا لو گے، اس لیے میں تمہیں جب تک نہیں سناؤں گا جب تک کہ مجھے اس کا دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آ جاتا۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، یعنی انشاء نے بہت زیادہ ضد کی۔ آخر جرات نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھمتی شب دریجہ کی سوجی، زلف یعنی بال پہ شب دیجور کی سوجی، شب دیجور یعنی رات کا اندھیرا۔ سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرات خوب ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، یعنی ان کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے۔ تعظیم رسمی اور مذاق پرسی کے بعد، تعظیم رسمی یعنی کہ کسی جگہ جاتے ہیں تو جو ہم دعا سلام کرتے ہیں اور حال احوال پوچھتے ہیں، تو وہ سب کچھ پوچھنے کے بعد کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، کہ خواجہ صاحب آپ کافی دیر سے آئے ہیں، مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی شوق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی دانہ تسبیح میں امام نہیں، تسبیح کا دانہ۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اپنی بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں، خیریت کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کل میں بنارس جا رہا ہوں، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے، یعنی کوئی اگر آپ کو خواہش ہو، یعنی آپ کچھ وہاں سے منگوانا چاہتے ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کر دینا، یعنی وہاں کے خدا کو میرا بھی سلام۔ وہ حیران ہو کر بولے حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ اس شخص نے حیران ہو گیا حضرت کیا یہاں اور وہاں کے خدا الگ الگ ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، وہ وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات پر اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گیا، یعنی موقوف رد کر دیا اور خاطر جمی یعنی آرام سے وہیں بیٹھ گیا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے،
وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کے آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد نے بے توقع عرض کیا کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا غالب کی قطع برہان کے بہت شخصیات نے جواب لکھے اور بہت زبان درازوں یعنی گستاخیاں کی تھی، یعنی گستاخیاں کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہاری لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 138، صفحہ نمبر 139 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپی پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔